فاتحہ۔ آگے آگے آجائے مومن۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطہ و یاسین، مولانا و سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. صلوات محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بچہ آ رہا ہے تو آنے کی یہ کوئی حیرت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہے جو شخص اپنے کو پورے طور پر اپنے اللہ کے حوالے کرے اور اللہ والوں کے ساتھ احسان سے پیش آئے، وہی عروۃ الوثقیٰ سے متمسک ہے۔ اور ہمارے امام نے فرمایا کہ عروۃ الوثقیٰ سے مراد حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ لہذا عروۃ الوثقیٰ سے متمسک یعنی محب اہل بیت، خدا کی نظر میں وہ ہے جو اللہ والا بھی بنے اور اللہ والوں کی خدمت بھی کرے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ محبت اہل بیت کو قدرت نے اپنے دین کی قیمت بنایا۔ دین انسانی زندگی کے نظام اور قانون کے مجموعے کا نام ہے، اور قانون پر دباؤ سے عمل کرایا جا سکتا ہے لیکن بغاوت بھی ابھر سکتی ہے۔ قدرت نے اپنے دین کے قانون پر عمل کرانے کے لیے محبت کو اس کی قیمت بنا کر ماحول بنا دیا کہ محبت کے سہارے اگر آدمی آگے بڑھے گا تو قانون کی پابندی میں لذت محسوس ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محبت کو اپنے دین کی قیمت قرار دیا ہے پروردگار عالم نے، اور یہ عقلی ضابطہ ہے، قانون ہے کہ ان المحب لمن یحب یطیع۔ جو کسی کو دوست رکھتا ہے تو جس کو دوست رکھتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ ایسے افراد کی محبت قدرت نے اپنے دین کی قیمت بنائی،
کہ جن کی محبت کی بنیاد پر ان کی اطاعت کرے گا تو فلاح اور نجات کا سامان فراہم ہوگا۔ میں تمہید میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، مختصر یہ ہے میرے عزیزوں کہ آئے مودت ہمارے بچوں کے دلوں پہ نقش ہے، محبت اہل بیت اللہ کے دین کی قیمت بنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں گزارش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ اللہ نے کسی مسلمان پر اہل بیت کی محبت تھوپی نہیں ہے، لادی نہیں۔ پڑھیں گے صلوات محمد اور آل محمد۔ نہیں، ابھی آپ حیرت و تعجب میں نہ پڑے ہوں گے، میں دوسرا جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ کا تعجب بڑھ جائے۔ اللہ نے کسی مسلمان کو اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا ہی نہیں ہے۔ اس مجمع میں کوئی جو اس بات کو قبول کرے؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اللہ نے کسی مسلمان کو اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، حج کرنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ اور خمس دینے کا حکم دیا ہے، لیکن کسی مسلمان کو اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ میرے عزیز بچے نوجوان سب سوچ رہے ہیں کیا یہ ایک نئی بات اور نیا شگوفہ مولانا چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا حکم ہی نہیں دیا اللہ نے؟ میں بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کسی کو حکم نہیں دیا ہے۔ اور اگر نئی بات سمجھ میں آئی تو میں ابھی 2 منٹ میں سمجھائے دیتا ہوں، لیکن مل جل کر کے ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ حکم کا مطلب کیا ہے؟ کل سنا نا، حکم کا مطلب ہے حاکمیت سے تعلق ہے، حکم ہے کرنا پڑے گا۔ نماز کا حکم ہے، پڑھنی پڑے گی۔ نہیں غور کیا؟ نماز کا حکم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب دل چاہے تو پڑھ لیں اور جب دل نہ چاہے تو۔ ہاں، پھر ذرا مل کر کے درود پڑھیے، کچھ بچے آ گئے ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے نا، تو حکم کا یہ مطلب تو ہے ہی نہیں کہ جب دل چاہے تو کر لو، پڑھ لو۔ روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ اگر کہیں حکم کا یہ مزاج ہوتا کہ جب دل چاہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز روزہ یہ سب ہو جاتے فصلی۔ نہیں سمجھ بات؟ سخت گرمی میں
کس کا دل چاہے گا روزہ رکھنے کا؟ اور میں پھر وہی کل والا جملہ دہراؤں کہ یہاں تو احساسی نہیں ہے، ہیٹنگ میں ہیں، لیکن اپنے ملک میں سخت ترین جاڑے میں کس کا دل چاہے گا لحاظ سے نکل کر کے اٹھے اور صبح کی نماز پڑھے؟ غور کر رہے؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ نماز روزہ سب ہو جائیں گے فصلی، یعنی روزے ہو جائیں گے جاڑے والے، نمازیں ہو جائیں گی گرمی والی۔ سلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ لیکن ایسا نہیں، دل چاہے نہ چاہے حکم ہے نماز پڑھنے کا، اٹھو۔ دل چاہے نہ چاہے رکھنا پڑے گا روزہ۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو واجب ہے روزہ رکھنا، حکم ہے اللہ کا۔ اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ نے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے؟ حکم کا مزاج پہچانا، دل چاہے نہ چاہے کرنا پڑے گا، پڑھنی پڑے گی نماز، کرنا پڑے گا حج، نہیں غور کر رہے؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ محبت کو بھی اللہ حکم بنا دے کہ دل نہ چاہے جب بھی کرو؟ صلوات پڑھیے محمد اور حضور والا۔ نماز کا تعلق آدھا ظاہری آدھا سے ہے، پیشانی سے ہے۔ طاقت کے بل پر سر جھکایا جا سکتا ہے، لیکن محبت کا تعلق دل سے ہے۔ دباؤ اور طاقت کی بنیاد پر دل کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ محبت کا رابطہ دل سے ہے، پیشانی سے نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اب آپ غور کیجئے، کچھ تو آپ میرے ساتھ ہو گئے نا۔ حکم دیا ہوتا محبت کا تو سمجھتے کہ دباؤ ہے۔ نماز کا حکم ہے دباؤ۔ کیسا دباؤ؟ نہ پڑھو گے، آگے جگہ خالی ہے، سب بیچ میں جگہ خالی ہے۔ محمد علی محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد علی۔ غور کیجیے، دباؤ ہے نماز کے لیے۔ کیسا دباؤ ہے؟ شریعت کے قانون کے اعتبار سے کہ اگر تارک الصلاۃ ہے بیٹا تو اس کی ایک لقمے سے مدد کرنا حرام ہے، ایک کپڑا پہنانا جائز نہیں ہے۔ اب کیا کرے بیچارہ، نماز نہ پڑھے تو بھوکا رہے، ننگا رہے، تو اب تو دباؤ ہے۔ میں تو پھر بیچ بیچ میں ابھی اصلی مقصد سے دور ہوں جس کے لیے آپ خوش ہوتے، مگر بیچ میں بات آتی ہے تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے میرے نوجوانوں کے لیے۔ کہ ابھی تک تو مولانا تقریر کر رہے تھے کہ اللہ نے محبت کے ذریعے سے قانون پہ عمل کرنے کے لیے راغب کیا، کوئی دباؤ نہیں ڈالا، اور اب خود ہی بتا رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھیں گے تو کتنا دباؤ ہے، بھوکے رہیں، ننگے رہیں، ایک لقمہ بھی دینا جائز نہیں ہے تارک الصلاۃ کو، تو کیا کریں؟ دباؤ ہے کہ نہیں؟ اجی اس سے زیادہ یہ بچے تو کیا سوچیں گے، ہمارے بزرگ سوچیں گے
کہ قرآن تو کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. قرآن آواز دے رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی دباؤ نہیں، زبردستی نہیں. اور پھر آپ دباؤ ڈال کے نماز پڑھوا رہے ہیں، کیا ہوا؟ دین میں، اسلام میں کوئی دباؤ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ حج اگر استطاعت ہے، سکت ہے اور نہیں کیا حج، یہ تو سنا ہوگا کہ حج نہیں کیا اور مرے تو یہودی بنے محشور ہوں گے، یہودیوں کے ساتھ. نہیں، دوسری بات سنیے، زندہ رہیں گے تو کافر ہیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. قرآن کی آیت ہے، اس کی بنیاد پہ تو صلوات پڑھو محمد اور آل محمد. دباؤ ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرا دباؤ بھی ہے، اس کو بھی سن لیجئے. نماز ہماری چھوٹ گئی ہے، قضا ہے، ہم اپنی زندگی میں کسی سے پڑھوا بھی نہیں سکتے ہیں پیسہ دے کے، اور ہم مر گئے، بڑی دولت ہم نے چھوڑی ہے، لیکن ہماری دولت سے، ہمارے پیسے سے ہماری قضا نماز نہیں پڑھوائی جا سکتی، ہمارا روزہ نہیں رکھوایا جا سکتا. ہمارے چھوڑے ہوئے مال سے بس خالی کفن اور دفن، نہ ہمارے پیسے سے ہمارا سیوم کیا جا سکتا، نہ 40واں کیا جا سکتا، اور نہ نماز پڑھوائی جا سکتی، نہ روزہ رکھوایا جا سکتا. یعنی مرتے ہی ہماری ملکیت ختم ہو گئی. اب وہ ملکیت منتقل ہو گئی اولاد کی طرف، وارث کی طرف. جب تک وارث اجازت نہ دے، ہمارے چھوڑے ہوئے مال سے، دولت سے ہماری نماز نہیں پڑھوائی جا سکتی. مگر سنو گے، نماز نہیں پڑھوائی جا سکتی، روزہ نہیں رکھوایا جا سکتا، سیوم 40واں نہیں کیا جا سکتا اگر اولاد اجازت نہ دے، راضی نہ ہو ہمارے پیسے سے. لیکن سن لو میرے عزیزو، اگر حج واجب ہے اور نہیں کیا تو بیٹا وارث نہیں بن سکتا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. دین کا ہے کوئی مسئلہ سنا ہوگا تو مرتے ہی ساری ملکیت پہ قبضہ ہوتا ہے، ہم ہیں وارث، ہے نا. شریعت نے کہا ہے کہ حج اگر واجب تھا اور نہیں کیا ہے تو پہلے اس کے پیسے سے حج کراؤ، جو بچے وہ میراث. مولانا بھی عجب مزاج رکھتے ہیں، کبھی کبھی تو اتنا موقع دے دیتے ہیں نعرے لگانے کا، اور کبھی کبھی ایسی باتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. دیکھیے، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ میرا مزاج یہی ہے کہ نہ فضیلت کا حق گھٹے نہ نصیحت کا حق مٹے. مل جل کے ایک درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
میراث ہے، وراثت ہے بیٹے کی، تو دباؤ ہے کہ نہیں؟ مگر محبت حکم نہیں. اور اگر تھک گئے آپ ہماری ان باتوں کو سن سن کے تو ہم پھر آپ کا مزاج بدل دیں. محبت کا مزاج پہچان لیا کیا ہے عزیزو؟ حکم کا مزاج پہچان لو تو محبت کا مزاج سمجھ میں آئے. حکم کا مزاج کیا ہے یہ سن چکے کہ کرنا پڑے گا. اور دوسرا مزاج کیا ہے؟ حکم کا مزاج یہ ہے کہ کبھی ہے اور کبھی نہیں. غور کیا؟ نماز کا حکم ہے نا، مگر بھائی کہ الحمدللہ آپ پڑھ چکے، صبح کا بھی وقت آیا نہیں، اس وقت ہے کوئی نماز ہے؟ تو حکم کا مزاج یہ بھی ہے کہ کبھی ہے اور کبھی نہیں. کیا چاہتے ہو کہ محبت کو بھی حکم بنا دیا جائے؟ دیکھیے اچھل گیا کہ نہیں؟ سب بات بڑی محمد اس سے آگے ایک فقرہ سن لیا. تفصیل میں تو بہت کچھ ہے میرے عزیزوں. حکم کا مزاج کیا ہے؟ کبھی وہی حکم واجب تو کبھی وہی حکم حرام. حکم کا مزاج نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نماز کا وقت آیا واجب، نیت کر کے کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے. بچے کے دامن میں آگ لگ گئی، اب پڑھنا حرام نماز کا. نماز توڑ کے بچے کی جان بچانا واجب. اور یہ سلوات محمد اور آل محمد پر تو حکم کا مزاج یہ ہے کہ وہی چیز کبھی واجب تو کبھی حرام. آپ کو حیرت تھی جب میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے اہل بیت سے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ محبت کو حکم بنا دے؟ حکم کا مزاج یہ ہے کہ کبھی واجب تو کبھی حرام. تو کیا چاہتے ہو کہ محبت اہل بیت کبھی واجب رہے اور کبھی حرام ہو جائے؟ اس وقت تو بہت ہی پریشان تھے کہ مولانا یہ کیا نئی چیز ہے جو اٹھے کہ اہل بیت کی محبت کا حکم نہیں دیا اللہ نے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ محبت حکم کی چیز ہی نہیں. حکم کا مزاج اور ہے، محبت کا مزاج اور ہے. پھر آپ ہم سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ مولانا پھر یہ آیت جو ہمارے بچوں کے دلوں پہ نقش ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر حکم نہیں ہے تو یہ اس آیت کا کیا مطلب؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ حکم نہیں ہے. حکم کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، کتب علیکم الصیام. حکم کیا ہے؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج تم پر واجب. ہے پورے قرآن مجید میں کہیں کہ احبوا علی محمد، جیسے کہا ہے اقیموا الصلاۃ نماز پڑھو، ویسے قرآن نے کہیں کہا کہ احبوا علی محمد، آل محمد سے محبت کرو؟ کہیں نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا ہی نہیں ہے محبت کرنے کا. اب یہ آیا مودت کے بارے میں
میرے عزیزو سنو، آئے مودت میں بھی کہاں ہے کہ محبت کرو؟ آئے مودت میں تو یہ ہے کہ اے نبی کہہ دیئے کہ ہم اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں مانگتے سوائے اہل بیت کی محبت کے۔ تو محبت یہ دین کی قیمت بتائی گئی ہے، حکم نہیں دیا گیا۔ محبت کو، اہل بیت کی محبت کو دین کی قیمت بتایا گیا ہے۔ قیمت جبری نہیں ہوتی۔ صلوات محمد اور آل محمد۔ نہ مال جبری ہے نہ قیمت۔ اب توجہ کیجئے گا، قیمت ہے محبت۔ قیمت کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا۔ ان جگہوں کے اوپر بھی جہاں جائیے جو سامان رکھا ہے اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی کوئی تھوڑے دنوں کے لیے جب ایمرجنسی لگی تھی تو قیمتیں لکھ کر کے بورڈ لگا دیے گئے تھے، نہیں اور کیا؟ اچھا، دکاندار نے اتنا بڑا بورڈ قیمت کا لگایا ہے تو اب تو کوئی ادھر سے پاس ہو ہی نہیں سکتا، گزر ہی نہیں سکتا۔ کبھی سنا، دیکھا کہ کسی دکاندار نے کسی راستہ چلتے ہوئے کا گریبان پکڑا، اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے قیمت کا، بغیر قیمت دیے ہوئے چلے جا رہے ہو یہاں سے؟ نہیں وہ کیا، کسی کا گریبان نہیں پکڑے گا، بلکہ وہ تو کہے گا تمہیں اگر ہمارا مال نہیں چاہیے اپنے راستے رہو۔ اے دین، تم اپنا دین تمہارے ساتھ۔ صلوات محمد اور آل محمد۔ تمہیں اگر ہمارا مال نہیں چاہیے اپنا راستہ پکڑو۔ پھر یہ اتنا بڑا بورڈ لگایا ہے کاہے کے لیے؟ ایک ہی جواب ملے گا میرے عزیز، ہمارے مال کی یہ قیمت ہے، ہم اس کا گریبان پکڑیں گے جو ہمارا مال لے اور قیمت نہ دے۔ تو اللہ نے دین کی قیمت بتائی ہے۔ مال کیا ہے؟ اللہ کا دین، نماز، روزہ ہے، زکات، دین خدا ہی ہے مال۔ محبت کا اہل بیت ہے قیمت۔ اب اسی کا گریبان پکڑا جائے گا جو نمازی ہو اور قیمت نہ دے، جو روزہ رکھے اور محبت نہ رکھے۔ قیمت دباؤ نہیں، قیمت تو صحیح ہے کہ تم ہم کو، ہمارا مال تمہیں نہیں چاہیے اپنا راستہ پکڑو، لیکن اگر ہمارا مال پکڑو گے تو یہ نہیں، ہمارا مال لو گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مال لو اور قیمت نہ دو۔ نہیں، میں پھر اپنے اس راستے کی طرف مڑوں، ابھی تو آپ نے واہ واہ کر لی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی دباؤ نہیں۔ یہ کیا مطلب؟ اس کو سمجھانا ضروری ہے بچوں کو۔ میرے عزیزو، روزی کمانا بال بچوں کے لیے واجب ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی راستے ہیں جائز، روزی کمانا واجب ہے۔ اب کسی نے کھیتی کی، بھائی چاہے کھیتی کر لو، چاہے تجارت کر لو، دکان کھول لو،
چاہے ملازمت کر لو، موٹے موٹے یہ 3 راستے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے سوچا کھیتی کریں، سوکھا پڑ گیا تو فاتح ہی ہوں گے، ہے نا؟ خطرہ ہے۔ بزنس کریں، دیوالیہ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ خطرہ ہے۔ میں کہا پھر کہا ملازمت ٹھیک ہے، ورنہ ٹکا تھوڑا سا ملے گا مگر ملے گا تو، ہے نا؟ اب ہم نے کی ملازمت، روزی کمانا واجب ہے، بچوں کا پیٹ بھرنا واجب ہے، اپنا ملازمت کی۔ پھر ہماری فکر نے کہا کہ جب ملازمت ہی کرنی ہے تو ایسی ملازمت کرو کہ ایک ہاتھ میں پیسہ ہو اور ایک ہاتھ میں ڈنڈا۔ صلوات پڑھیے محمد اور اب جو ہوا سو ہوا، کل دیکھیے گا ایک صلوات اور محمد اور آل محمد پر۔ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ ملازمت کرنی ہے نا، ایک ہاتھ میں پیسہ بھی رہے، ایک ہاتھ میں ڈنڈا بھی رہے۔ یعنی گئے پولیس میں بھرتی ہو گئے، فوج میں بھرتی ہو گئے، تو پیسہ بھی ملے گا، ڈنڈا بھی رہے گا، ہے نا؟ جیسے ہی فوج میں پولیس میں بھرتی ہوئے، ایک موٹی سی وردی سامنے لا کے رکھی گئی، پہنو۔ ہم نے کہا بڑے ناز سے ہمارے ماں باپ نے پالا تھا، اس گرمی میں تنظیم کا کرتا پہنایا گیا ہے، ہم یہ وردی پہنیں گے؟ اچھا نہیں، وردی تو پہنو، پہن کے دھوپ میں پریڈ کرو، دوڑو۔ ارے کہاں ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہی نہیں، دھوپ میں دوڑو اور کندھے پہ یہ اسلحے کا بوجھ رکھو، مشین کا، بندوق کا۔ ہم نے پلٹ کے کہا کہ بھائی یہ ہمارے کندھے پہ یہ مشین گن، یہ بندوق کا بوجھ کیوں رکھ رہے ہو؟ کسی کسان کو پکڑ کے لے آؤ، اس کا کندھا عادی ہے، بیچارہ ہل اٹھایا رہا ہے، کھیتی کرتا رہا، اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کے کندھے پہ رکھو یہ بندوق کا بوجھ۔ کسی کسان کو نہیں پکڑا جائے گا، کسی تاجر کو دکان سے پکڑ کے نہیں لایا جائے گا، پکڑا جائے گا اسے جس نے اپنے کو بھرتی کیا ہے فوج میں، نہیں اور کیا آپ نے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ روزی کمانا لازم ہے، واجب ہے۔ اب تمہیں اختیار تھا کہ تم کھیتی کر لیتے، تجارت کر لیتے، دکان پہ بیٹھ جاتے، کبھی نہ وردی پہنائی جاتی، لیکن تم اپنے اختیار سے آئے ہو اس راستے پر۔ میں نے بات مکمل کر دی چاہنے والے، اپنے اختیار سے تم نے یہ ملازمت چنی ہے نا، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس میں بھرتی ہو جاؤ اور وردی نہ پہنو۔ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ وزن نہ اٹھاؤ، دھوپ میں نہ دوڑو۔ یہ اختیار تمہیں اس وقت تھا کہ تم ملازمت نہ کرتے پولیس کی، کوئی دباؤ نہیں تھا، لیکن جب تم آ گئے، بھرتی ہو گئے، ملازم ہو گئے، تو اب تم کو قانون کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر تم نے یہ گرمی برداشت کر لی، یہ دوڑ برداشت کر لی، یہ وزن اٹھا لیا اسلحے کا، تو انعام، نہیں اٹھایا تو سزا، نہیں غور کیا،
یہی تو فلسفہ ہے اسلام کا، لا اکراہ فی الدین. کہا جہاں پہ ہے لا اکراہ فی الدین، اس میں آگے بڑھ کے کہا ہے وَمَن یکفر وَمَن یؤمن. توجہ کریں گے، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کافر بنا رہے، یعنی مذہب میں دباؤ نہیں ہے. لیکن اگر تم نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تو اب تمہیں اختیار نہیں دیا جائے گا کہ تم پابندی نہ کرو حکم کی. اور میں ایک مثال دے کر کے بات تمام کر دوں، مکمل ہو جائے جانے والوں میری گفتگو. یہ بتاؤ، اٹھتے بیٹھتے ابلیس پہ لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ شیطان پہ لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ کیا جواب ہے؟ ہمارے بچے کہیں گے اس نے سجدہ نہیں کیا آدم کا. سجدہ نہ کرنے کی سزا ہے. کاش یہی سوچ لیتے کہ جب ایک سجدہ نہ کرنے کی سزا ہے قیامت تک کی لعنت، تو اگر ہم نے سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر. لیکن ہمارے یہ صاحبان فکر، صاحبان عقل بیٹھے ہوئے ہیں. سوچئے، سجدہ نہ کرنے کی یہ سزا نہیں ہے. اگر سجدہ نہ کرنے کی سزا ہوتی تو بے دینوں پہ کتنی لعنت ہوتی، ہمارے ملک کے کافروں میں کتنی لعنت پڑتی. نہیں، سجدہ نہ کرنے کی سزا نہیں ہے. توجہ، ان پر لعنت بھیجنے کا حکم نہیں ہے جو بے دین ہے. ابلیس پر اٹھتے بیٹھتے لعنت بھیجی جا رہی ہے. کیوں؟ قدرت کہے گی کہ یہ لعنت اس لیے بھیجی جا رہی ہے کہ ابلیس نے ہم کو مانا اور ہماری بات نہیں مانی. پتا چلا اسلام کا مزاج یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ، بنو، ہم قیامت میں سمجھ لیں گے. لیکن دنیا میں سزا نہیں مل رہی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں مانو اور ہماری بات نہ مانو. اللہ نے حکم دیا تھا سجدے کا، انکار کیا، لعنت دی. اور اللہ کا قانون بدلتا نہیں. اللہ کا قانون بدلتا نہیں. اب راز سمجھ میں آیا لعنت کا فلسفہ کیا ہے. اس نے اللہ کو مانا، اللہ کی بات نہیں مانی، لعنت ہے اس پر. اس نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کی بات نہیں مانی. قانون نہیں بدلتا. یہ ابھی تو باتیں کھل گئی نا، ابھی ایک منٹ میں پھر مڑ جائیں گے آپ. اس نے اللہ کو مانا، اللہ کی بات نہیں مانی، لعنت ہے اس پر. اس نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کی بات نہیں مانی، لعنت ہے اس پر. ہم نے اہل بیت کو مانا اور اہل بیت کا حکم نہیں مانا. کہو کہ لعنت ہم پر. صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر. صاحبان ہوش گیا، اس لیے چند باتیں میں نے کہہ دی. اور میرے عزیزوں، پہچانا، ذات کو مان لیا تو بات بھی مانو. یہ ہے مزاج اسلام کا. تو لا اکراہ فی الدین زبردستی نہیں ہے. تو محبت حکم کی چیز ہی نہیں ہے. اور آخری بات سنیے، میں آ جاؤں اختتام کی طرف. میرے عزیزوں، ذرا مل جل کے صلوات پڑھیے زوردار بلند آواز سے. اللہ نے اپنے دین کی قیمت بنایا ہے محبت اہل بیت کو. سن لیا، قیمت دباؤ نہیں ہے. جو کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ذرا سا
عزیزوں، جو لوگ مال لیتے ہیں اور قیمت نہیں دیتے، ان کی 3 قسمیں ہمیں ملی۔ ایک وہ ہے جو نقب لگا کے چوری سے مال لے گئے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ چور۔ اور ایک وہ جو سینہ زوری سے سامنے آ کے لوٹ کے لے گئے، ان کو کہیں گے ڈاکو، ہے نا۔ اور ایک تیسرا گروہ بھی ہے، مال لے جاتا ہے قیمت نہیں دیتا۔ کیسے؟ آیا سامنے، مال لیا، دکانداروں کو تجربہ زیادہ ہوگا، مال لیا اور یہ کہا کہ ابھی لاتے ہیں قیمت، دل میں ٹھانے بیٹھا ہے کبھی نہیں لائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ہے نا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ غاصب۔ مال لے گیا، کہیں گے کہ ابھی لاتے ہیں قیمت، دل میں طے کیے ٹھارے کہ نہیں لائیں، کبھی نہیں دیں گے قیمت، تو یہ ہے غاصب۔ 3 قسمیں ہوئی نا، جو مال لے جائے اور قیمت نہ دے، چاہے چوری سے لے جائے، چاہے ڈاکہ ڈال کے لے جائے، چاہے غصبی دھوکہ دے کے لے جائے، غاصب بن کر۔ اللہ کا مال کیا ہے؟ دین۔ قیمت کیا ہے؟ محبت۔ اب اگر کسی نے قیمت نہیں چکائی تو جس نے قیمت نہیں دی یا وہ چور ہے، یا وہ ڈاکو ہے، یا وہ غاصب ہے، اس کے لیے اللہ کے دین کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کہنے والے نے کیوں کہا تھا بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اب میری بات قیمتی سنیے آخری، اللہ کے دین کی قیمت کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ ہمارا توحید کا مزاج، ہم موحد ہیں، اللہ والے، ہمارا توحید کا مزاج سوچنے لگا کہ دین میں کوئی ہماری چیز تو اللہ کا دین بن نہیں سکتی۔ ایک نماز ہم کر لیں لمبی چوڑی، کتنی لمبی پڑھیں نماز، ہمارا دین ہوگا، اللہ کا دین نہیں ہوگا۔ ایک روزہ کر لیں، 30 دن اللہ کے حکم سے رکھا ہے، عید کی پہلی تاریخ کو ہم رکھیں گے روزہ، اللہ کا دین بنے گا؟ حرام نہیں غور کیا؟ تو دین کی کوئی چھوٹی سے بڑی چھوٹی چیز بھی ہماری گڑھی ہوئی وہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے دین الہی وہ اللہ کا دیا ہوا۔ وہ میرے توحید کے مزاج نے سوچنا شروع کیا کہ اللہ کے دین کی قیمت اللہ کی محبت بنی ہوتی یا اللہ کے دین کی قیمت غیر کی محبت کیوں بنی؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دین اللہ کی قیمت حب اللہ، اللہ کی محبت۔ لیکن قدرت نے کیا کہا؟ نبی کہہ دیا کہ اجر رسالت کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت۔ پالنے والے غیر کی محبت اپنے دین کی قیمت کیوں بنا رہا ہے؟ جواب ملے گا، تم غلط فہمی میں مبتلا ہو۔
یہ غیر کی محبت نہیں ہے، پہلے ہم نے ان کی محبت کو اپنی محبت بنایا ہے، تب اپنے دین کی قیمت لگایا ہے۔ ذرا مل کر کے ایک درود پڑھیے، میں نتیجے تک پہنچوں۔ میں نے پہلے ان کی محبت کو اپنی محبت بنایا ہے، تب اپنے دین کی قیمت بنایا۔ انہوں نے کہا پالنے والے کیسے سمجھیں گے ان کی محبت غیر کی محبت نہیں ہے، تیری محبت ہے۔ کہا پڑھو قرآن کی تاریخ، ایک اللہ والی اللہ کے گھر میں بس گئی آگے، سوائے یاد الہی کے کوئی مشغلہ نہیں۔ اللہ نے بھی کہا کہ اب تمہیں نہ چولہا پھونکنے کی ضرورت ہے، نہ چکی چلانے کی ضرورت ہے، تم نے ہمارے حوالے اپنے کو کر دیا ہے، یاد الہی میں ہر لمحہ بسر ہے، کر رہی ہو۔ تو مریم اب جنت سے میوہ آئے گا، دسترخوان آئے گا، ٹھیک، بھوک لگی، جنت کا دسترخوان آ گیا، آپ نے دیکھا کچھ ہاتھ نہ رکھے، مریم یہ کہاں سے آیا؟ من عند اللہ، اللہ نے بھیجا ہے۔ سب قرآن کی تاریخ ہے کہ نہیں؟ کب تک یہ سلسلہ رہا؟ جب تک جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی ولادت کا وقت آیا، حکم پروردگار مریم چھوڑو میرے گھر کو۔ جی میں تو مقررین کی بات پہ بھی تبصرہ کی بغیر نہیں رہتا نا۔ ہمارے مقررین بڑی آزادی سے کہہ دیتے ہیں مریم نکلو، یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ نہیں بنے گا۔ نہیں سوچا کہ اللہ کا قانون بدلتا نہیں۔ ارے یہ مجمع ابھی نہیں پہنچا۔ اللہ کا قانون بدلتا نہیں۔ اگر یہ قانون بن گیا کہ عبادت خانہ سچا خانہ نہ بنے تو کل کعبے میں دیوار کیسے بنے گی؟ سلام علیہ محمد و علی محمد۔ اگر یہ قانون بن گیا تو قانون الہی تو بدلے گا نہیں۔ بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کہنی چاہیے۔ آپ کہیں گے مولانا پھر آپ ہی بتائیے کہ کیوں ہٹایا گیا؟ اگر سچا خانہ بن سکتا ہے اللہ کا گھر تو کیوں ہٹایا اللہ نے بیت المقدس سے؟ سنو گے چاہنے والوں، میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ اللہ نے اس لیے ہٹایا، مریم ہٹو یہاں سے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری گود میں جو بچہ آنے والا ہے اس کو قوم بہکے گی تو خدا کا بیٹا کہے گی۔ جلدی ہٹو یہاں سے، ہمارے گھر میں نہ پیدا ہو یہ بچہ، ورنہ دلیل بن جائے مل جائے گی عیسائیوں کو۔ اگر خدا کا بیٹا نہ ہوتا تو خدا کے گھر میں کیسے پیدا ہوتا؟ اللہ نے ہٹا دیا، ہٹو یہاں سے۔ اور اب آپ سے پوچھو کہ کیوں دیوار میں در بنا کر فاطمہ کو کعبے میں بلایا؟ تو میں کہوں گا اس لیے بلایا، آؤ فاطمہ بنت اسد، تم آؤ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری گود میں جو بچہ آئے گا اس کو کوئی خدا کا بیٹا نہیں کہے گا۔ اگر ایک قوم بہکے گی تو خدا کہے گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پیدا ہو تاکہ دنیا سمجھے خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہے، خدا نے کیا ہے۔
درمیان کا راستہ تھا. سبحان اللہ. اب آگے نتیجے کی بات سنیے. نکلی بیت المقدس سے, ایک ٹیلے پر سوکھے پیڑ کے نیچے پناہ لی, جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے. برکتوں سے درخت شاداب ہوا تھا, تازہ پھل لگ گئے. ٹھیک. عزیزوں, عادت تو پڑ چکی تھی, بغیر مانگے ملتا تھا, میں جنت سے آتا تھا. آج بھی مریم بھوکی ہیں, نہیں آ رہا ہے. اب جنت سے دسترخوان نہیں آ رہا ہے. آخر صبر کا پیمانہ چھڑکا, آواز دی, میرے مالک بھوکی ہوں. جواب کیا میرا؟ مریم اب جنت سے نہیں آئے گا. اب اسی پیڑ کی ڈالی ہلاؤ, خرمے گریں, چنو, کھاؤ, بھوک مٹاؤ. جملہ میرا سن لیجیے. میں انڈیا میں جس شہر میں رہتا ہوں, وہاں ندی دریا کا نام ہے گنگا, اور اردو ادب میں ایک محاورہ ہے, گنگا الٹی بہ رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد. ہمارے شہر والا دریا چاہے الٹا نہ بہے, محاورہ ہی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہاں؟ اللہ کے ہاں. نہیں غور کیا؟ ہمارے گھروں کا دستور کیا ہے؟ جب تک عورت تندرست ہے اس سے 1000 کام لیتے ہیں, اور ولادت کے بعد اس بیماری کے عالم میں اس کو آرام دیا جاتا ہے. اب یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ نہیں؟ جب تک مریم تندرست تھی, بغیر زحمت کے جنت سے پھیلاتے رہے, دسترخوان آتا رہا. اور اب اس بیماری کے عالم میں کیا حکم ہے؟ یہ ڈالی جھگڑاؤ. صلوات پڑھی محمد اور آل محمد. اب نہیں آئے گا مریم, اب نہیں آئے گا. بس آخری فقرہ ہے یہ جو بنیاد ہے, جواب ہے کہ غیر کی محبت دی اللہ کے دین کی قیمت نہیں ہے. مریم اب نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ جب تک تمہارے دل میں خالص میری محبت تھی, تنہا میری محبت تھی, آتا رہا جنت سے دسترخوان. اب جس دل میں میری محبت ہے اسی میں اس بچے کی بھی محبت آ گئی جو تمہاری گود میں ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی محبت کے ساتھ اگر غیر اللہ کی محبت آ جائے تو آتا ہوا دسترخوان روکا جاتا ہے, بھیجا نہیں جاتا. اب میرے عزیزو, فاطمہ بنت اسد کو 3 دن تک کعبے میں مہمان رکھ کر, گود میں بچہ ہے کہ نہیں, یہ کیوں مہمانی کی جا رہی ہے؟ کیوں جنت کے دانے دیے جا رہے ہیں کھانے کے لیے؟ میرے مالک تیرا قانون بدلتا نہیں. تو نے مریم کے لیے قانون بنایا تھا کہ غیر اللہ کی محبت ہو تو آتا ہوا دسترخوان روکا جاتا ہے. قدرت کہے گی یہی تو میں دنیا کو بتا رہا چاہتا ہوں. اللہ کہے گا یہی مجھے بتانا ہے کہ عیسیٰ کی محبت غیر کی محبت ہے, اور فاطمہ بنت اسد کی گود میں جو بچہ ہے علی, اس کی محبت میری محبت ہے. صلوات علی محمد.
इसी को सुभान अल्लाह तमाम कर दी मैंने गुफ्तगू। ले जाइए, जब तक नबी की बेटी नबी के घर में रही बेटी बनकर, मैं इनकार नहीं करता, मगर मुझे तारीख ने बताया नहीं कि जब बेटी बनकर नबी के घर में थी फातिमा तो जन्नत से मेवे आए, लेकिन जब अली के घर में आई, गोद में हसन आ गए, हुसैन आ गए, ज़ैनब आ गई, उम्मे कुलसूम आ गई, कुदरत ने जन्नत के मेवे भेज के बताया कि हसनैन की मोहब्बत को गैर की मोहब्बत न समझना, मेरी मोहब्बत है, इसलिए कि मेरा कानून बदलेगा नहीं। जब गैर की मोहब्बत हो तो आता हुआ दस्तरखान रोका जाता है, लेकिन अगर खालिस मेरी मोहब्बत हो तो जन्नत के मेवे आया करते हैं। लिहाजा हसनैन की मोहब्बत को गैर की मोहब्बत न समझना, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की मोहब्बत को गैर की मोहब्बत न समझना, इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। सलावत पढ़ो मोहम्मद और आज मुझे जो पढ़ना था बहुत कुछ पढ़ दिया मैंने मेरे अजीजों, इतना भी इरादा नहीं था, लेकिन दुनिया ने जब इमाम हसन और इमाम हुसैन की कदर नहीं की, शहजादियों की कदर नहीं हुई, तो उनकी औलाद की कदर कहाँ होगी। कैसा सख्त वक्त था, करबला के बाद भी, सुनो के चाहने वालों, थोड़ा सा पांचवें या छठे इमाम के दौर में कुछ सहूलत का वक्त माहौल पैदा हुआ था, सांस लेने लगे थे आले मोहम्मद, मगर उसके बाद फिर तंगी आई। सातवें इमाम सुना है ना कि कैद खाने से मर के लाश इमाम की कैद खाने का बाहर आ गया। कितना सख्त माहौल है, कोई अपने को आले रसूल जाहिर ही नहीं कर सकता था। आपकी औलाद भी कसरत से है और तारीख जुल्म भी बहुत है। बस एक तारीख का इशारा, फिर आप जिसकी याद मनाने आए हैं उसका जिक्र। अजीजों, सातवें इमाम के एक फर्जंद थे, जमाना बहुत ही पुराशो, पता चल जाए कि चाहने वाला है तो जिंदा न छोड़ा जाए, चाहे कि पता चल जाए कि आले रसूल से है, सादात में से है, शाहजादा जान बचाता हुआ सातवें इमाम के फर्ज में जान बचाते हुए एक गांव में गए, खुफिया तौर पर वहां के रईस के पास पहुंचे और कहा, भाई मुझे नौकर रख लो। पूछ लिया, बेटे ये बताओ तुम्हें कौन सा काम ज्यादा पसंद है। शहजादे ने कहा, मुझे पानी पिलाने का काम बहुत ज्यादा सफाई के लिए नौकर रख लिया इसने। चंद दिनों में उसने समझा
کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، بہت ہی شریف اور کسی اونچے خاندان کا لڑکا ہے۔ سیرت و کردار کو دیکھ کر اس نے اعلان کر دیا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے اور یہ بیٹا مجھے مدرسے کی طرف سے مل گیا ہے، اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اب تو داماد بن چکا ہے نا، لیکن اتنا پرآشوب ماحول ہے، اتنا سخت کہ شہزادے نے اپنی شریک زندگی اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں۔ آپ آمادہ ہو گئے ہیں، بس 2-3 جملے سنو۔ قدرت نے ایک بچی پیدا کی آغوش میں، اور یہ 7ویں امام کے فرزند جناب قاسم نام ہے۔ سخت بیمار پڑے اور آخری وقت ہوا، شریک زندگی نے بس اتنا کہا، میرے والیو وارث تم تو ساتھ چھوڑ رہے ہو، تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے بعد میں کہاں جاؤں گی۔ پر اتنا فرمایا کہ تم مدینے چلی جانا، مدینے میں پہنچ کر محلے بنی ہاشم پوچھ لینا، اور محلے بنی ہاشم میں پہنچ کر اس بچی کو گود سے اتار دینا۔ تھوڑے دنوں کی بچی ہے، اس بچی کو گود سے اتار دینا۔ جس گھر میں یہ بچی چلی جائے وہی تمہارا گھر ہوگا۔ عزیزوں، بات تمام ہو گئی، روایت تمام ہو گئی، جناب قاسم کا انتظار ہو گیا، اور وہ بیوہ لے کر بچی کو مدینے پہنچی، محلے بنی ہاشم میں اتار دیا گود سے۔ تاریخ اور روایت کا فکرہ یہ ہے کہ وہ ایک ایک دروازے کو دیکھتی تھی اور آگے بڑھ جاتی تھی۔ ایک گھر نظر آ رہا، جیسے ہی اس کے سامنے بچی پہنچی، بغیر جھجک کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ سنو گے چاہنے والوں، بیوہ قاسم کی ہمت نہیں ہوئی، بیوہ کی ہمت نہیں ہوئی گھر کے اندر جانے کی۔ بچی جب صحن خانہ میں پہنچی تو ایک مرتبہ مصلی سے زوجہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بچی کو دیکھا، دوڑ کے سینے سے لگایا، ارے یہ تو میرے قاسم کی نشانی معلوم ہوتی ہے۔ بازاداروں، بچی نے اشارہ کیا، بیوہ بہو گھر میں اتاری گئی۔ اب میں اس کے آگے کیا کروں؟ دل چاہتا ہے کہ زوجہ امام حسن کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، شہزادی، ارے آپ اپنے قاسم کا غم منا رہی ہے، قاسم کی شادی کا تصور نہیں ہے۔ لیکن اتنا تو مجھے کہنے دو کہ موسیٰ بن جعفر کی زوجہ سے، 7ویں امام کی بیوی سے دل چاہتا کہوں، آپ کو آپ کے لال کی ایک نشانی تو مل گئی، لیکن آئے ام فروا، عزادارو، یہ تو سنا ہے نا کربلا میں مرنے کے لیے مقتل
मक्तल के लिए माओ ने बच्चों को संवारा है। दो शहजादे हैं जिनको मक्तल के लिए माओ ने नहीं, खुद मेरे मजलूम इमाम ने आरास्ता। सुन सको तो सुन लो। एक शबीह पैगंबर जनाबे अली अकबर और दूसरे भाई की निशानी कासिम। सुनो कैसे सवारा है, रो देना तो 3 जुमले में मजलिस तमाम करूंगा। रोने वालों, मान लो किस तरह से सवारा मक्तल के लिए कासिम को। तारीख कहती है कि इमाम ने अपने हाथ से अपने भतीजे के सर पे अम्मामा मारा। चलो ठीक है, सर पे कासिम के मजलूम करबला ने अम्मामा बांध दिया होता, हम जिक्र कर देते कि इमाम ने अम्मामा सर पे आखिरी वक्त बांधा। लेकिन तारीख ने कहा अम्मामा बांधने के पहले बीच से अम्मामे को फाड़ दिया, आधा सर पे बांधा, आधा कासिम के दोष पे रख दिया। कौन पूछे मजलूम इमाम से कि ये निराला काम क्यों हो रहा है? ये अम्मामे को फाड़ कर आधा दोष पे क्यों डाल रहे हो मेरे इमाम? अजब नहीं, मजलूम करबला कहे मक्तल से सबकी लाश लाना आसान होगा, लेकिन मेरा कासिम लाश के टुकड़े हो जाएंगे। शायद रात दिया ताकि लाश के टुकड़े जुड़े जा सके। आपने सुना है ना कि जब कासिम ने आवाज दी है या अम्मा, चचा मदद को आ गया। मजलूम करबला दौड़े, रिवायतों में फिक्रा है, इस तरह से दौड़े जैसे कोई शिकार पे झपटता है। मगर जब करीब पहुंचे तो बचा न सके अपने लाल को। इधर के घोड़े उधर के घोड़े इधर, लाश के टुकड़े बिखर गए। लेके आए हैं जनाब कासिम को मजलूम करबला। सुन लो, बिस्तर पे लेटना तो याद करके आंसू बहा लेना। जनाब कासिम की लाश लेके आए। दस्तूर क्या था, खानदान की किसी लाश को लेके आते थे मजलूम करबला तो सानिया जहरा को आवाज देते थे। बीवी लाशें को लेके खैमे में जाती थी। बस मजलिस मैंने मुकम्मल की। 1-2 फिक्रा है, सुन लो। 1-2 फिक्रा है बस। मजलिस अपनी आखिरी मंजिल में पहुंच चुकी। रोने वालों, जनाबे मजलूम करबला ने सानिया जहरा को आवाज दी। हस्ब दस्तूर आवाज दी। जनाबे ज़ैनब कासिम की लाश लेके खैमे में पहुंची। बेबी का कायदा क्या था, जिसकी लाश होती थी उसकी दुखिया माँ का बाजू पकड़कर लाशे पे लाके उठाकर ज़ैनब पुरसा देती थी। रोने वालों खत्म हो गया। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने भाभी का बाजू पकड़ा। भाभी चलो तुम्हारा लाल आया है। तारीख कहती है कि जनाबे उम्मे मरवा ने आने के बाद कभी इधर देखा होगा, कभी उधर देखा होगा।
घर चलो भाई मेहंदी लगा लो, मुंतजिर होंगे शाहे मदीना। घर चलो भाई मेहंदी लगा लो, अब तुम